الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين اما بعد. برادران محترم، عزیز دوستو اور بھائیو، جنتی اعمال پر ہماری بات چل رہی ہے. پچھلے درس میں ہم نے بتایا تھا تقریباً 6 جنتی اعمال. آج 7واں عمل آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے. 7واں عمل ہے راستے کی ایذا رساں چیز کا ہٹانا. راستے میں چلنے والوں کے لیے جو چیزیں تکلیف دہ اور ایذا رساں ہوتی ہیں، ایک مسلمان خود جہاں تکلیف محسوس کرتا ہے تو وہ اس بات کا احساس کرے کہ جیسے مجھے اس چیز سے تکلیف ہوتی ہے یا تکلیف پہنچے گی، ویسے ہی میرے کسی مسلمان بھائی کو بھی پہنچ سکتی ہے. اس جذبے سے وہ اگر راستے کی ایذا پہنچانے والی ایذا رساں چیز کو ہٹا رہا ہے تو اللہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ایسے بندے کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی ہے. مسلم شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا کہ اس نے دیکھا کہ راستے میں کوئی درخت کا پیڑ یا درخت کا کوئی حصہ پڑا ہوا تھا جو لوگوں کے چلنے کے لیے سد راہ بنا ہوا تھا. تو اس شخص نے کہا کہ واللہ لَأَنْحَيَنَّ هَذَا عَنِ الْمُسْلِمِينَ لَا يُؤْذِيهِمْ، کہ اللہ کی قسم میں اس درخت کے پیڑ کو ہٹا دوں گا تاکہ مسلمانوں کے لیے یہ تکلیف اور ایذا کا باعث نہ بنے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس بندے کے لیے یہ اعلان فرمایا کہ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، کہ یہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. تو دیکھیں، چھوٹا سا عمل ہے یہ، اگر کوئی بڑا عمل بھی ہو، چاہے ایذا رساں چیز چھوٹی ہو یا بڑی ہو، کانچ کا ٹکڑا بھی ہے یا کوئی اور چھوٹی موٹی چیز بھی ہے جو کسی کے ٹائر کو پنچر کر سکتی ہے یا کسی کے پیر کو وہ زخمی کر سکتی ہے، وہ بھی اگر اسی جذبے سے ہٹاتے ہیں کوئی، تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی یہی خوشخبری حدیث کے مطابق انشاءاللہ صادق آئے گی. 8واں عمل ہے جنتی اعمال میں سے کتے کو پانی پلانے والا. کتے کو پانی پلانے کا عمل، بخاری شریف کی روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک کتے کو دیکھا جو اپنی زبان مٹی پر چاٹ رہا تھا پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو اس شخص نے اپنے موزے کو نکالا، کنویں میں اترا، پھر اسی موزے کو پانی سے تر کیا، پھر باہر آیا اور اس نے بار بار آتے جاتے بار اسی موزے کو بھگو کے کتے کو پانی پلا کر سیراب کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس کی ادا کو اتنا پسند کیا، اتنا اس کو قبول فرمایا کہ اس کتے کی خدمت یا اس کتے کو پانی پلانے کے عوض میں اللہ رب العالمین نے اسے جنت میں داخل فرمایا یا جنت میں داخل کرے گا. تو دیکھیں اسلام کی یہ کتنی بڑی مہربانی ہے کہ رب العالمین نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے
جو دین رحمت بھیجا ہے وہ دین رحمت صرف انسانوں کے لیے نہیں بلکہ اس کے بے زبان معصوم جانوروں کے لیے بھی ہے، بے زبان مخلوق کے لیے بھی ہے۔ تو جو اسلام اس کی اپنی دیگر مخلوق کے لیے اتنا جو ہے مہربان ہو، کیا وہ ایک دوسرے کو قتل کرنا یا ایک دوسرے کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنا پسند کرے گا؟ ہرگز نہیں۔ آج مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے داعش کے نام سے یا اور دیگر منحرف تنظیموں کے نام سے یا عصر حاضر کے خوارج کے نام سے جو پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، یہ دراصل اسلام کو بدنام کرنے کی یہ سوچی سمجھی سازش ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس قسم کی گھنونی سازشوں سے محفوظ رکھے۔ نوواں عمل ہے جنتی اعمال میں سے ایک ہی دن میں 4 اعمال کرنا۔ مسلم شریف کی روایت میں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ آج صبح کس نے روزے کی حالت میں کی ہے؟ آج کون روزے سے ہے؟ تو صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں آج روزے سے ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ آج کس نے کسی جنازے کی نماز پڑھی ہے؟ صدیق اکبر نے کہا کہ اللہ کے نبی میں نے آج ایک جنازے کی نماز بھی پڑھی ہے اور اس کے ساتھ قبرستان تک بھی میں گیا ہوا ہوں۔ پھر آپ نے تیسرا سوال فرمایا کہ آج کس نے کسی یتیم کو مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آج مجھے یہ سعادت بھی حاصل ہوئی ہے۔ چوتھا سوال آپ نے فرمایا کہ آج کس نے کسی مریض کی عیادت اور بیمار پرسی کی ہے؟ تو وہی صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کے نبی آج میں نے یہ کام بھی کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعت فی امرئ الا دخل الجنہ، کہ اللہ رب العالمین جنت میں داخل فرمائے گا اس بندے کو جس میں یہ 4 اعمال کسی دن جمع ہو جائے۔ آج دیکھیں ہم باتیں بڑی بڑی کرتے ہیں، ہم جو ہے دین کا تقوی کا بڑا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، اپنے تقوی اور ورع کی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، لیکن ہم عمل میں کتنے پیچھے ہیں۔ کیا ہم نے کبھی کسی ایک دن ان 4 اعمال کو اپنی زندگی میں عملی تطبیق سے سنوارا ہے؟ اللہ رب العالمین ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ 10واں عمل ہے جنتی اعمال میں سے زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حسن روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من وقاہ اللہ شر ما بین لحییہ و شر ما بین رجلیہ دخل الجنہ، کہ جو بندہ اپنی شرمگاہ کی اور اپنے زبان کی حفاظت کر لے گا وہ اللہ رب العالمین کی جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ 10 اعمال ہیں، انشاءاللہ بقیہ اعمال اگلے حلقے میں بیان کیے جائیں گے۔ رب العالمین ہم کو عمل کی توفیق عطا فرما اور رب العالمین ہم کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔